اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق جو مسائل وغیرہ تھے وہ تو میں نے عرض کر دیے تھے۔ آج پہلی بات تو میں نے بسم اللہ کے متعلق عرض کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی تھی اس میں حکم دیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی کام شروع کرو تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرو ورنہ وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس وقت قرآن مجید بھی شروع ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ بسم اللہ پہلی امتوں میں بھی تھا لیکن الفاظ یہ نہیں تھے۔ اللہ کے نام سے ابتدا تو کی جاتی تھی لیکن الفاظ یہ نہیں ہوتے تھے، مختلف الفاظ ہوتے تھے، دوسرے الفاظ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ جب بھی کوئی خط وغیرہ کسی کو لکھتے یا کوئی لیٹر وغیرہ لکھا کرتے تھے، کوئی عہد نامہ، کوئی معاہدہ، تو اس کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے بِاسْمِهِ تَعَالَى لکھا کرتے تھے۔ بِاسْمِهِ تَعَالَى، اس ذات کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو سب سے بلند ہے۔ تو مراد یہی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنا، لیکن الفاظ ان کے دوسرے تھے۔ اور مشرکین میں اللہ تعالیٰ کے جو نام الرحمن کا لفظ، اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ جب مسلمانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی تو مشرکین مکہ کے سامنے سب سے پہلے یہ لفظ اس وقت آیا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ نامہ لکھا گیا۔ اس معاہدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا۔ تو جب یہ معاہدہ کفار کے وفد کے پاس پہنچا لکھت، تو انہوں نے کہا یہ شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، یہ رحمان رحیم کون ہے؟ ہم نہیں جانتے ان کو، ان کا نام کاٹو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نہیں، کہنے لگے ہم نہیں مانتے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، مشترکہ ہے، تمہارا بھی ہے رب، ہمارا بھی ہے، لیکن یہ کہ رحمان رحیم ہم نہیں مانتے۔ تو لفظ رحمان سے ان کو بہت زیادہ چڑ لگی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دیکھو ہمارے دل میں تو اس کی عظمت موجود ہے، اگر ظاہری طور پر اس کو مٹا بھی دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، میں نہیں یہ کام کروں گا۔ اور اسی طرح اس معاہدے پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، تو اس پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ رسول اللہ پر ہی تو جھگڑا ہے، ہم رسول تسلیم ہی نہیں کرتے، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو چیزوں پر ان کو اعتراض ہوا۔ حضور نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو لکیر لگا دو، کاٹ دو ان کو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی، میں نہیں کاٹوں گا اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود یہ معاہدہ نامہ لیا اور قلم لیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان لفظوں کو مٹایا جن پر ان کو اعتراض تھا۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے تب سے یہ ایک سنت بن گیا کہ اب بھی کوئی مسلمان کسی کو کوئی خط وغیرہ یا کوئی بھی اس قسم کی کوئی درخواست وغیرہ لکھتا ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آج کل ہمارے یہاں رواج چل گیا ہے، ہر چیز کا شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں وابڈا والا آتا ہے، اللہ ڈینو، اس کو اے ڈی بنا دیا، اے ڈی خان۔ تو اس طرح ہر ایک کا ہم نے بہت شارٹ کٹ نام رکھنے کی ہماری عادت بن گئی، تو ہم نے بسم اللہ کو بھی بہت شارٹ کٹ کر دیا ہے۔ کوئی کچھ لکھ دیتا ہے، کوئی کچھ لکھ دیتا ہے، آج کل چلتا ہے 786۔ ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لکھنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ وہ لکھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کا عدد نکالا گیا ہے، حروف ابجد کے جو عدد وغیرہ جو ماہرین ہیں وہ نکالتے ہیں، انہوں نے نکالا ہے۔ بہرحال اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خط کے اوپر یا درخواست کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف لفظوں میں لکھوں گا تو اگلے بے ادبی کریں گے اس کی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اکثر یہ سرکاری آفسوں میں اگر دے دیا جائے وہ تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کاغذ پیروں میں رول رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھے۔ تو یہ جو 786 ہے، سمجھو کہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے، پڑھنے والا جب 786 لکھا ہوا پڑھتا ہے تو وہ 786 نہیں کہا کرتا، اس کا ذہن فوراً بسم اللہ کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک علامت ہے بسم اللہ کی،
تو اگر یہ بھی لکھ دے تو بہرحال جائز ہے. شرک ورک کہنا اس کو یہ غلط ہے, شرک نہیں ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے, لیکن بسم اللہ کی طرف اشارہ ضرور اس سے ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان ہے, جو کہ رحیم ہے. اب ہر لفظ کی میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ 3 الفاظ ہیں. با الگ ہے, اسم الگ ہے, اللہ الگ ہے. عربی زبان میں با, لفظ با, حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. وہ کس کس چیز کے فائدے کے لیے آتے ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں, ہر حرف کے علیحدہ علیحدہ فوائد ہیں. تو عربی زبان میں حروف جارہ 17 حروف ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جملے کے, کسی کلمے کے شروع میں آتے ہیں, کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں, تو ان کی وجہ سے اس لفظ کے آخر میں زیر آ جایا کرتی ہے, یا ایک زیر آ جائے گی یا 2 زیریں آ جائیں گی. یہ اس زیر دینے والے لفظ کا کمال ہے. وہ زیر دینے والے حروف جو ہیں وہ 17 ہیں. عربی گرامر کی کتابوں میں آتے ہیں واو تا کاف واو منز مز خلا ربا ہاشا من عدا فی عن الا حتی علا. یہ 17 حروف ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جائے کسی لفظ کے شروع میں تو اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے. اب یہاں پر بسم اللہ کے شروع میں باسمی, اسم لفظ ہے, اس کے شروع میں جب با آیا تو اس نے کیا کیا, اسمی میم کے نیچے اس نے زیر دے دی. با لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ با کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ با عربی میں جس لفظ پر داخل ہو جائے, کبھی کبھار اس سے مراد ہوتا ہے مدد طلب کرنا, جس کو استعانت کہا جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے تبرک حاصل کرنا, کبھی ہوتا ہے للالصاق یعنی ملانے کے لیے, اور کبھی ہوتا ہے للمصاحبت ساتھ کا معنی پیدا کرنے کے لیے. اب یہاں پر جو بھی معنی لو معنی بن جائے گا. اگر ہم مصابہت کا معنی لیں تب بھی معنی بنتا ہے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. مصابہت یعنی ساتھ ہونے کا معنی, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اگر مدد کے معنی میں لیں, میں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اگر تبرک کے معنی میں لیں, میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں. غرض ہے کہ جو بھی معنی لیں یہاں پر بن جائے گا. یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں با کے لفظ سے نکلتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, حروف جارہ جو میں نے بتلائے ہیں جن کی وجہ سے لفظ کے آخر میں زیر آ جاتی ہے, ان کا یہ بھی خاصہ ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل موجود ہوتا ہے. یہ جار مجرور مل کر اسی کے تابع بن جاتے ہیں. اب یہاں پر بسم اللہ سے پہلے لفظوں میں ہمیں کوئی بھی یہاں پر فعل شروع نظر نہیں آ رہا, لیکن جب ہم معنی کر رہے ہیں تو شروع کا معنی کر رہے ہیں. وہ شروع کا معنی کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ لفظ یوں نہیں ہے, اصل میں یہ جملہ یوں ہے, اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ابتدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروعات کرتا ہوں, میں شروع کرتا ہوں, میں ابتدا کرتا ہوں. یا استعین بسم اللہ رب العالمین, میں مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان بھی ہے, جو کہ رحیم بھی ہے. بہرحال با سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل موجود ہے جس کی وجہ سے ہم یہ معنی نکال رہے ہیں, شروع کرنے کا یا ابتدا کرنے کا یا مدد طلب کرنے کا. کوئی بھی معنی جو نکال رہے ہیں وہ اس فعل کی وجہ سے ہے. لفظوں کے اندر یہاں پر شروع کا لفظ ہے ہی نہیں, وہ فعل محذوف ہے. وہ با لفظ با دلالت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل ضرور موجود ہے. ہم اس کا معنی کر رہے ہوتے ہیں شروع کرتا ہوں. شروع کرنے کا یہاں پر کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے. خیر, دوسرا لفظ اسم. اسم کہتے ہیں نام کو. اصل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الف کے ساتھ ہے, حمزہ کے ساتھ. عرب کے رواج کے مطابق انہوں نے اسم کے حمزہ کو گرا دیا اور ڈائریکٹ با کو سین کے ساتھ ملا کر بسم اللہ لفظ بنا دیا. لیکن حقیقت میں یہاں پر سین اور میم پورا لفظ نہیں ہے, الف اس کے ساتھ ضرور موجود ہے جس کو حمزہ کہا جاتا ہے. اسم اصل لفظ پورا اسم ہے, یوں ہے بسم اللہ تعالی. اسم کا معنی ہے نام. نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام کا معنی ہوتا ہے علامت, نشانی. ہم جو لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا تیرا نام کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے تیری نشانی کیا ہے, تیری پہچان کیا ہے. وہ پھر بتایا کرتا ہے میرا نام محمد زید ہے,
یا میرا نام محمد بکر ہے، جو بھی نام ہو وہ اپنا نام بتایا کرتا ہے. تو گویا کہ یہ نام اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے، اس وجہ سے نام کہا جاتا ہے اس پہچان کو. اردو زبان کا لفظ ہے نام. نام کا معنی کیا ہے؟ علامت یا نشانی. عربی زبان میں اگر دیکھیں تو اسم، اس کا معنی ہوتا ہے علامت یا نشانی. یہ جو ہمارے نام رکھ دیے جاتے ہیں وہ ہماری پہچان ہے، ہماری نشانی ہے. آگے لفظ اللہ، بِاسْمِ اللہ. اللہ لفظ اصل میں الہ لفظ ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جو عبادت کے لائق ہو. عبادت کے لائق تو ہر مذہب والے اپنے معبودوں کو کہا کرتے ہیں. اس وجہ سے الہ کا لفظ تمام معبودوں پر بولا جاتا ہے. ہندوؤں کا رام ہو اس کو بھی معبود کہہ سکتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو اس کو بھی معبود کہہ سکتے ہیں. گویا کہ معبود کا لفظ، الہ کا لفظ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب الہ کے اوپر الف لام آیا، الہ کے شروع میں الف لام لایا گیا تو الہ ہو گیا. عربی گرامر کے لحاظ سے بیچ والا الف ختم ہو گیا تو لام کو لام کے ساتھ ادغام کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا تو اللہ لفظ بن گیا. اصل میں ہے الہ. جب الف لام آیا، الف لام صرف اور صرف حصر کا معنی دینے کے لیے ہے. مراد کیا ہے؟ خاص معبود، وہ جو ہے خالصتاً حقیقت میں عبادت کے لائق. اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ کا اصلی نام ہے، ذاتی نام ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں، لیکن ان صفاتی ناموں میں ایک لفظ ایسا ہے جو اللہ کے لیے اتنا استعمال ہوا ہے تو صفاتی، لیکن بمنزل ذاتی کے بن گیا. وہ لفظ ہے الرحمن. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا خاص ہو گیا جیسے لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی اللہ کے لیے، رحمان کا لفظ بھی اللہ کے لیے خاص ہو گیا. تو باقی جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، رحیم، کریم، رشید، مجید، جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. ذاتی نام اور صفاتی ناموں میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے وہ خالق اور مخلوق دونوں میں مشترک ہیں. جو ذاتی نام ہے وہ خالصتاً خالق کے لیے، مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. اب میں نے کیا بتایا کہ ایک لفظ اللہ، ایک الرحمن ہے تو صفاتی لیکن بمنزل ذاتی کے بن گیا. یہ دو لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مخلوق یہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی. باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے وہ مخلوق بھی اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنا نام صرف اللہ نہیں رکھ سکتا. عبداللہ تو رکھ سکتا ہے لیکن صرف اللہ نہیں رکھ سکتا. غلام اللہ تو رکھ سکتا ہے، صرف اللہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اللہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ نام بندہ اکیلا نہیں استعمال کر سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی نسبت نہ لگا دے. اسی طرح رحمان کا لفظ ہے، اگر کوئی بندہ اپنا نام رکھنا چاہتا ہے رحمان جائز نہیں ہے. عبد الرحمن رکھ لے، غلام الرحمن رکھ لے، عباد الرحمن رکھ لے، عبید الرحمن رکھ لے، ضیاء الرحمن رکھ لے، کوئی بھی ایسا کوئی نسبت لگا کر نام رکھ سکتا ہے، لیکن خالص الرحمن لفظ وہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ ہے تو صفاتی نام لیکن اللہ کے لیے بمنزل ذاتی کے ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سب صفاتی ہیں، وہ خالق اور مخلوق دونوں میں مشترک ہیں. مثلا رحیم اللہ بھی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنے لیے رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے. رحیم اکیلا نام بھی اگر کوئی رکھے اپنے لیے، رحیم، رشید، کریم، مجید، قدوس، ملک، مومن، مہیمن، جبار، اکیلا نام بھی اگر رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہ کہ نسبت کے ساتھ رکھے. اگر کوئی رکھ بھی لے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا یا گناہ کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ اور مخلوق دونوں کے درمیان مشترک ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات ایک عرض کروں، کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ میں نے اپنی جد و جہد سے محنت کر کے ایک چیز میں نے پوائنٹ ایک نکالا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. حالانکہ میرے پاس یہاں تفسیر روح المعانی بھی رکھی ہوئی ہے، تفسیر بیضاوی بھی ہے، اور بھی دوسری بھی تفاسیر رکھی ہوئی ہیں. کسی میں بھی آپ کو تفسیر ابن کثیر بھی ہے، لیکن کسی میں یہ بات ملے گی نہیں. وہ کیا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اپنی صفتوں کا ذکر کیا ہے نا، بغیر واو کے کیا ہے. جیسے الرحمن اللہ کی صفت ہے، الرحیم بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر واو کے ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفتیں ہیں. جہاں پر بھی جتنی بھی صفتیں ہیں آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، بغیر واو کے آئے. اچھا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، بغیر واو کے آئے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بغیر واو کے آئے. هو اللہ الخالق الباری المصور، بغیر واو کے آئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر واو لے آتے تو ان صفات کے اندر ایک حصر کا معنی پیدا ہو جاتا. پھر کیا ہوتا کہ یہ صفات ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتی، مخلوق نہیں کر سکتی تھی ان کو اپنے لیے استعمال. ہاں، قرآن مجید میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ نے اپنی صفتیں گنوائی لیکن واو کے ساتھ گنوائی. صرف ایک جگہ ہے جس کو استثناء کہہ سکتے ہیں، وہ استثنائی جگہ ہے. وہ کون سی ہے؟ 27ویں سپارے میں سورہ الحدید، والاول والآخر والظاہر والباطن، ان میں واو واو واو، چاروں میں واو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اس کی وجہ، یہ وجہ تمہیں کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گی، آپ دیکھ لینا. میں بھی رولا ہوں، میں بہت کھویا ادھر ادھر. لب لباب اس کا یہ میں نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واو اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چار صفتیں ایسی ہیں، چار صفتیں ایسی ہیں کہ یہ اکیلی صفتیں مخلوق اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی. کیوں؟ الاول اس کا معنی ہے اللہ ازلی ہے، هو الاول، وہ اللہ ازلی ہے، ازل سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہوئی، ابتدا نہیں ہوئی، وہ بس شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ خالق کی. مخلوق میں ہے یہ صفت ازلی ہونے کی. اچھا، والآخر اللہ ابدی ہے، ہمیشہ اسی نے رہنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف اس نے قائم رہنا ہے. یہاں تک کہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی لیکن اللہ پھر بھی قائم و دائم ہوگا. موت لانے والا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی لیکن اللہ پھر بھی قائم و دائم رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے رہنا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ خالق کی، مخلوق کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے. الظاہر وہ ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا ظہور ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا وجود پایا جا رہا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ خالق کی. ہم مخلوق ہیں، ہمارا وجود تو نہیں کہیں ہر کائنات کے ذرے ذرے میں تو نہیں پایا جاتا. یہ بھی اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، صرف خالق کے لیے. الظاہر والباطن، کائنات کی روحانی چیزوں میں بھی جو وجود پایا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. یعنی خفیہ چیزوں میں، والباطن چھپی ہوئی چیز کائنات کے ذرے ذرے میں، وہ بھی اللہ ہے. چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ عقل، روح. آج تک سائنسدان ساری دنیا کے کٹھے ہو گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اب تک روح کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کر سکے. کوئی فیصلہ سنا دیں بھائی ہم اس نیج پر پہنچے ہیں، روح یہ چیز ہے، نہیں بتا سکے. اللہ وہ ذات ہے جو روح کے اندر بھی ہے. روح کیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جس کی قدرت اور جس کا وجود روح میں بھی صلاحیت کر گیا ہے، یہ صفت کس کی ہے؟ خالق کی، مخلوق کی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر واو لے کر آئے.
वाओ क्या माना दे रही है? वाओ सिर्फ और सिर्फ का माना दे रही है। मतलब यह है कि वो अल्लाह ही अव्वल है, उसके अलावा कोई अव्वल नहीं है। अल्लाह ही आखिर है, उसके अलावा कोई आखिर नहीं है। अल्लाह ही जाहिर है, उसके अलावा कोई जाहिर नहीं है। अल्लाह ही बातिन है, उसके अलावा कोई बातिन नहीं है। यानी अजली एतबार से, अबदी एतबार से, ज़ुहूरी एतबार से और रूहानी एतबार से ये सिफतें अल्लाह की हैं, मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रही थी खालिक और मखलूक में, वहां अल्लाह ताला ने वाव को जिक्र नहीं किया। अब यहां पर हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, हुआ को मुब्तदा बनाया, बाकी अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन को वाव वाव लाकर सबको इनकी खबरें बना दिया अल्लाह ताला ने। बहरहाल अब लफ्ज़ है अर्रहमान, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में मैंने बता दिया, माबूद हकीकी। लफ्ज़ अल्लाह असल में इलाह था, उसके ऊपर अलिफ लाम आया तो अल इलाह हो गया। दरमियान लफ्ज़ में जब अल इलाह वाला जो अलिफ आया, उसको अरबी ग्रामर के लिहाज से उसको गिरा दिया गया, लाम को लाम के साथ जोड़कर इदगाम कर दिया गया, तो लफ्ज़ अल्लाह बन गया। पहले इसका माना था मुतलक माबूद, वो तो किसी भी मजहब का हो सकता है, लेकिन अलिफ लाम आने से ये माना हो गया हकीकी माबूद, जो सच में इबादत का लायक है। ये माना हो गया लफ्ज़ अल्लाह का। आगे अर्रहमान, अर्रहमान और अर्रहीम दोनों का माना होता है रहम करने वाला। इसमें सिफत रहमत गालिब होती है, लेकिन रहमान और रहीम में थोड़ा सा फर्क है। रहमान का माना होता है ऐसी रहमत जिस रहमत ने जोश तो मारा लेकिन आरजी है, दायमी नहीं है। रहीम का माना यह होता है वो सिफत रहमत जो हमेशा के लिए है, उसने कभी खत्म नहीं होना। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं, रहमान है, यानी दुनिया के एतबार से अल्लाह की रहमत आम है। रहमत जोश में तो है, आम है, काफिर को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। अल्लाह ताला काफिर को भी खिला पिला रहा है, मुसलमान को भी खिला पिला रहा है, दोनों की परवरिश हो रही। अल्लाह की रहमत आम है, जोश के अंदर है, लेकिन यह रहमत हमेशा के लिए नहीं है। ये जब तक दुनिया है तब तक है, दुनिया खत्म होगी, अगला जहान शुरू होगा, फिर काफिरों के लिए रहमत नहीं है। बात समझ में आ गई? फिर काफिरों के लिए रहमत नहीं है। अलबत्ता जो रहीम की सिफत है, वो अल्लाह ताला की सिफत ऐसी है जो दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चलाई है मुसलमानों के लिए, कयामत के दिन भी ये चलती रहेगी और आखिर इंतहा तक अल्लाह की जात के साथ कायम दायम रहेगी। ये थोड़ा सा फर्क है रहमान और रहीम के अंदर। कल परसों कोई बंदा बता रहा था कि अपना जामे मस्जिद में फलस्तीन के बच्चे आए हैं, मेरा दिल करता है मैं भी एक बच्चा गोद ले लूं। तो अब रहमान वाली सिफत को समझो, ये जज्बाती फैसला है। हमने देखा यार मजलूम बच्चा है, माँ बाप सर पर नहीं है, ओहो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, मैं उसको ले लेता हूँ, बाप बनकर उसको पालूंगा। लेकर तो मैं चला गया, कुछ अरसे के बाद मैंने फिर ये सोचना शुरू किया, यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे अपने बच्चे बहुत हैं, मैं इसको कहां से पालता फिरूंगा। तो जो पहले मेरी रहमत जो जोश मार रही थी उसके ऊपर, अब वो रहमत नहीं रही, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई है। यह है सिफत रहमत आम, यानी आरजी है, थोड़ी देर के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए होती तो मेरी ये सोच ही ना होती। फिर रहीम वाली सिफत चलती हमेशा के लिए, जैसी बच्चा गोद लेते वक्त थी ऐसी इंतहा तक लेकर गए। तो ये थोड़ा सा फर्क है रहमान और रहीम के अंदर। तो अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। निहायत काय का माना कर रहे हैं, यानी ऐसी रहमत जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, निहायत आखिर तक चलती है। बड़ा रहमान है, वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा जोश के अंदर है उसकी रहमत, लेकिन जब तक दुनिया कायम है, जब दुनिया खत्म होगी फिर निहायत रहम वाला है, अर्रहीम है, फिर वो रहमत उसकी कभी खत्म नहीं होनी। लेकिन जो अब काफिरों के ऊपर है वो क़यामत के दिन खत्म हो जानी है, वो रहमान वाली सिफत है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीयत का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो।